الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جس کو کوئی پرابلم پیش آتی ہے، مشکل پیش آتی ہے، جو عوام کا طبقہ ہے، جس میں ایجوکیشن نہیں ہے، ان کے پاس جو ہے وہ شعور نہیں ہے، تو وہ لوگ ایسے لوگوں کے پاس دوڑ کے جاتے ہیں کہ جو جادو اور تعویذ اور جن اور ٹونے اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر بہت سارے معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے مسائل حل بھی نہیں ہوتے، اس میں سے بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں، میڈیکل ریزنز ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایسے لوگوں کی طرف جاتے ہیں اور اپنا ایمان بھی خراب کرتے ہیں اور اپنا پیسہ بھی برباد کرتے ہیں۔ تو یہ کون سی بیماری ہے اور خرابی ہے جو ہمارے معاشرے میں آ چکی ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی 2 آیت نمبر 78 اور 79 میں بنی اسرائیل، یعنی ایک جو ہم سے پہلی مسلمان امت تھی یہودی، ان پر تنقید کرتے ہوئے کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ جو ہمارے آج کے سوشل مسئلے کو ہائی لائٹ کرتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومنہم امیون لا يعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون۔ ان میں سے ایک گروہ تو امیین کا ہے، ان پڑھوں کا ہے، جو ایجوکیشن حاصل نہیں کرتے، تعلیم حاصل نہیں کرتے، خاص طور پر قرآن کو نہیں پڑھتے، اس کو نہیں کھولتے، اس کے معنی کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، چاہے بے شک وہ بظاہر PhD ہوں، انہوں نے جو ہے نا وہ ماسٹرز ڈگری کی ہوئی ہو، MSc کیا ہوا ہو، لیکن وہ کتاب سے جاہل ہے، لا علم ہے، اور وہ صرف خواہشات اور تصورات کی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، اور وہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے پاس ٹھوس نالج نہیں ہے قرآن کا اور حدیث کا۔ جیسے بنی اسرائیل کے پاس جو ہے نا ان کی جو عوام تھی، پبلک تھی، وہ اپنے کاروبار میں، بزنس میں، جابز میں لگے رہتے تھے، اور آج ہمارے ہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ڈاکٹرز، انجینئرز اور بڑے پڑھے لکھے لوگ وہ اپنے کام کاج میں پڑے رہتے ہیں اور دین کے بارے میں محض گمان کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے ہاتھوں سے چیزیں لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی وہ اپنی طرف سے باتیں لکھتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے تعویذ، گنڈے اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے کلام سے ہم علاج کرتے ہیں، اس سے شفا ہوتی ہے، تو یہ وہ محض جھوٹ بولتے ہیں۔ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے نتیجے میں اس کے ذریعے سے وہ دنیا کی تھوڑی سی کوئی دولت اور پیسہ اور کچھ نذرانے اور چندے اور اس طرح کی جو ہے نا وہ چیزیں وصول کر سکیں۔ ثَمَنًا قَلِيلًا، بہت ہی عارضی قسم کا، اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ وہ ترجیح دیتے ہیں اللہ کے کلام سے اپنے دلوں میں خشیت پیدا کرنے اور اس پہ عمل کرنے کے بجائے وہ دنیا کے مال و دولت کو ترجیح دیتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، اور وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے جو مال اس کے ذریعے سے وہ کماتے ہیں، اور جو وہ نذرانے اور چندے وصول کرتے ہیں، اور جو فیسیں لیتے ہیں ان تعویذوں کی اور ان جھاڑ پھونک اور گنڈوں کی، کہ جو عوام کو گمراہ کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین و سامعین، یہ بیماری بنی اسرائیل کے اندر رواج پا چکی تھی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 دفعہ ان کے لیے ویل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ویل کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جہنم کی بھی ایک وادی ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کے لیے 3 دفعہ ہلاکت اور بربادی کا اعلان کر دیں تو اس ہلاکت و بربادی میں کیا پھر کمی رہ جاتی ہے۔ لیکن بدقسمتی کے سے یہ جو جرم بنی اسرائیل کر رہے تھے، یہ جرم آج ہمارے معاشرے میں بھی ہو رہا ہے، اور ہمارے ان پڑھ اور جاہل عوام بھی، اور حتیٰ کہ جو جن کے پاس ڈگریاں بھی ہیں، وہ بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے دکھوں کا مداوا، ہمارے اولاد کا نہ ہونا، ہمارے ہاں جو گھریلو ناچاکی ہے، اور اسی طرح عجیب و غریب چیزیں کہ محبوب کا قدموں میں آنا، تو اس کے لیے عجیب جادو ٹونوں میں وہ پڑے رہتے ہیں، اور وہ اپنا مال، اپنا ایمان، اپنا دین سب کچھ برباد کر بیٹھتے ہیں، اور ان کے پاس خسارے کے علاوہ کچھ نہیں آتا، اور اللہ کی طرف سے بھی ان کے لیے ہلاکت اور ویل کا اعلان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس ہلاکت سے بچائے، اور اپنے کلام کو پڑھنے، سمجھنے، اس کا علم حاصل کرنے، اس کو سیکھنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔